سلام. السلام علیکم پیارے یوٹیوب ساتھیوں، میں ہوں مخدوم اعجاز حسین اور آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایسی مجرب ویڈیو لایا ہوں، ایسا نایاب عمل لایا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سن کر خوش بھی ہوں گے اور مستفید بھی ہوں گے۔ آپ کو یہ کام، یہ عمل دین و دنیا میں کام آئے گا، دین و دنیا کی ترقی کا باعث بنے گا۔ ایسا نایاب عمل لایا ہوں۔ تو آج کا میرا موضوع بحث ہے انسانی نظر بد، کہ انسانی نظر بد کیسے لاحق ہو سکتی ہے اور اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ انسانی نظر بد، لوگ تو اس کو نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگوں کے منہ سے میں نے یہ بھی سنا ہے، بھائی سمجھ تو آ رہی ہے نا بات کی، یہ بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا ہوتی ہے نظر بد؟ جب ان کو لاحق ہوتی ہے اور ان کے توجہ بھائی، جب ان کے نقصانات ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس آ کر گڑ گڑاتے ہیں اور کہتے ہیں مخدوم صاحب ہمارا یہ نقصان ہو گیا ہے، ہمارا یہ نقصان ہو گیا ہے۔ ہاں، نایاب عمل لایا ہوں، اس کو سمجھ آئے گی، اس آدمی کو ہمارے عمل کی اجازت ہے جو ہماری ویڈیو پوری دیکھے گا، مس نہیں کرے گا، سکپ نہیں کرے گا۔ آپ سکپ کرتے ہیں، مس کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، پھر جب کام نہیں ہوتا تو پھر گلے شکوے کرتے ہیں۔ ہاں نہیں، ہم اپنے باپ دادا کا نام نہیں بتا رہے، ہم تو قرآن بتا رہے ہیں اور اہل بیت کے فرمان بتا رہے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، ہم نے جو ریکویسٹ کرنی تھی کر دی ہے۔ ہر اس آدمی کو ہمارے اس عمل کی اجازت ہے جو مس بھی نہیں کرے گا پوری ویڈیو اور ہمارے کرنی چینل کو سبسکرائب کرے اور ایک خوبصورت کمنٹ لکھ ڈالے۔ اس عمل کی اس آدمی کو اجازت ہے۔ ویڈیو شیئر کر دیا کرو تاکہ دوسرے بھی مستفید ہو سکیں۔ آئیے دوستو اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں کہ نظر بد کیسے لاحق ہوتی ہے۔ انسانی نظر بد سے کتنے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے بھی بڑے واقعات گزرے ہیں۔ ہمارے بابا جان قبلہ لال حسین شاہ صاحب کی نہر کی کھدائی ہو رہی تھی تو اس نہر پہ مشینیں لگی ہوئی تھی جو مٹی نکال رہی تھی، نہر کو بنا رہی تھی، نہر کی کھٹائی ہو رہی تھی، کھدائی ہو رہی تھی۔ تو والد صاحب بتاتے تھے کہ ایک مشین تھی ان کی، بہت بڑی مشین تھی جو اس وقت پرانے زمانے میں، انگریز کا زمانہ لگ بھگ پاکستان بن چکا تھا کوئی 1-2 سال سے، وہ انگریزوں کی پرانی مشینیں تھیں اور وہ بہت ہیوی ڈیوٹی مشینیں تھیں۔ وہ نہر کو کھود رہی تھی، ایسے کھود رہی تھی، نہر بن رہی تھی۔ ایک علاقے کا آدمی تھا تو بابا جان فرماتے تھے کہ ہم بھی کھڑے تھے، وہ آیا، اس نے ایسے مشین کی طرف دیکھا، اتنی بھاری بھرکم مشین، چھوٹی موٹی مشین نہیں تھی بھائی، نہر کو کھودنے والی بڑی مشین تھی۔ اس نے ایسے ایک دم مشین کی طرف دیکھا، اس کے کم از کم 20-30 گواہ ہیں جو موقع پر کھڑے تھے، چونکہ انہونی چیز تھی، ہمارے علاقے سے گزر رہی تھی، علاقہ کے لوگ وہ سارا دن دیکھتے رہتے تھے کہ یہ کیسے کھدائی کر رہے ہیں۔ اب بات بھول تو نہیں گئی بھائی، ایسے اس نے ایسے دیکھا، دیکھتا رہا مشین کی طرف، دیکھتے دیکھتے کہنے لگا کہ اتنی مشین اور اتنی مٹی لے کے جا رہی ہے، اللہ مان، اتنی مٹی لے کے جا رہی ہے بھائی۔ جب اس نے ایسے آہ بھری تو بابا جان فرماتے تھے انہی قدموں پر مشین 2 فٹ بھی آگے نہ گئی، بس اس نے یہ بات کہی، فرماتے تھے ہم دیکھ رہے تھے، اسی لمحے میں شور سا ابھرا، مشین کا کوئی بڑا سا پرزا ٹوٹ گیا، مشین ادھر ڈوب۔ تو بڑی بڑی کمپنیاں تھیں، اللہ جانے پرانے زمانے کی بات ہے کون سی وہ کمپنی تھی، کس ملک کی کمپنی تھی، ان کے بڑے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے انجینئر بلا لیے جو شام تک آ گئے، انجینئر آئے، وہ سارا دن بناتے مشین ٹھیک نہ ہوئی،
باقی مشینیں نہر کھود رہی ہیں، آگے چلتی گئیں، وہ ادھر رکی رہی۔ پھر جب 2 دن وہ گھلتے رہے، کام ٹھیک نہ ہوا، مشین ٹھیک نہ ہوئی، پھر انہوں نے اپنے افسران سے، انجینئرز نے کہا کہ یہ بھائی کوئی بڑے انجینئرز منگاؤ، یہ فٹ نہیں ہوتی۔ پھر بڑے انجینئر آئے۔ ایسے بابا جان فرماتے تھے، بالکل ہمارے گھر کے ساتھ ہی نہر گزرتی ہے، فرماتے تھے کہ 1 ماہ گزر گیا، انجینئر آتے رہے، مشین ٹھیک نہ ہوئی، 2 ماہ گزر گئے، مشین ٹھیک نہ ہوئی، پھر 3 ماہ گزرے، مشین ٹھیک نہ ہوئی، تو فرماتے ہیں ہم نے ان کے افسران کو بولا، بھائی یہ آپ پتہ نہیں کون ہیں، مانتے ہیں نہیں مانتے، اس مشین کو ہمارے سامنے ایک آدمی کی نظر بد لاگ ہوئی ہے، آپ اعمال وغیرہ یہ وہ نہیں کر سکتے، تو آپ ادھر صدقہ خیرات دیں، کوئی دیگیں پکائیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ وہ بات مان گئے، انہوں نے دیگیں پکائیں، انجینئر کو بھی بلایا، صدقہ بھی دیا، دیگیں بھی پکائیں، تب ان کی مشین اسی دن ٹھیک ہو گئی۔ وہ باقی مشینیں کھوتی 3 میل آگے چلی گئیں، پرانے 3 میل، تقریباً 5 کلومیٹر کے لگ بھگ وہ آگے چلی گئیں۔ وہ 3 مہینے وہ مشین ادھر ہی کھڑی رہی۔ یہ کیا ہے؟ انسانی نظر بد، لوہا تھا، اتنا بڑا ہیوی ڈیوٹی لوہے کو بھی اس نے تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ انسانی نظر بد ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو سورہ یاسین کا سہارا لینا پڑے گا۔ قرآن کا دل ہے سورہ یاسین، آپ ایسے کریں۔ اور بھی ہمارے پاس تو نظر بد کو ٹالنے کے لیے سینکڑوں عمل ہیں، مگر آپ کو بہت بڑا عمل بتا رہا ہوں، مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ آپ سورہ یاسین کی اگر روزانہ تلاوت کریں تو نظر بد لاحق نہیں ہوگی۔ اگر ہو چکی ہے، آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے یا نقصان بھی ہو چکا ہے، تو پھر آپ 7 بار سورہ یاسین پانی پر دم کر کے، اگر کوئی مال متاع ہے، کوئی حیوانات ہیں، مویشی ہیں، ان کو پلائیں، خود بھی پئیں، ان کے اوپر پانی کو چھڑک ڈالیں۔ اگر کوئی مشینری ہے، انشاءاللہ 1 ہفتے میں جتنی بڑی نظر بد ہوگی ایستا دور ہو جائے گی۔ اول و آخر آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے زیادہ ثواب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا درود ابراہیمی کی بھی آپ کو اجازت ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل آزما کر دیکھیں، ہمارا سینکڑوں بار آزمودہ عمل ہے، اللہ آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔